آج کا ہمارا اپنا سبق ہے 5 منٹ کا مدرسہ۔ آج کے درس کے اندر ہم 10 ایک ایسے اہم سبق سنیں گے۔ انشاءاللہ اگر اس کو ہم سن لیں گے، اس پر اچھے سے عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے زندگی کے اندر بہت زیادہ بدلاؤ آئے گا۔ تو ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، اسلامی تاریخ، زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین اور اس کی تمام چیزوں کا مادہ تیار کیا گیا۔ وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئے کی شکل میں بنا دیا گیا، پھر آسمان کی صورت بنا دی گئی اور 7 آسمان بنا دیے گئے۔ اس کے بعد زمین کو موجودہ شکل و صورت میں پھیلا دیا گیا اور ساتھ ہی اس کے تمام چیزیں پیدا کی گئی۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہوا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے سارے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا سی بھی تھکاوٹ چھو کر نہیں گزری۔ سورہ قاف۔ سبق نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آئے اور لٹک آئے، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ سبق نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، لیکن اس نے نماز اطمینان سے نہیں پڑھی۔ وہ شخص نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور نماز جس طرح سے پہلے پڑھی تھی اسی طرح سے اب بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد آیا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرما دیا اور فرمایا، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔ تو یہ شخص دوبارہ تیسری مرتبہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے پوری طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن میں سے جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ رکوع پورا کرو، پھر رکوع سے سر اس طرح سے اٹھاؤ کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ سجدہ پورا کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرے سجدے میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ سجدہ پورا کرو، دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر اپنی پوری نماز اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو۔ بخاری شریف۔ سبق نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ مومنون۔ سبق نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین اعمال۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بخاری شریف۔ سبق نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس کو شیطان چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے کل قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے جس طرح سے کسی شیطان نے کسی انسان کو پکڑ دیا ہے۔ سبق نمبر 7، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ دنیا کا مال تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اسی لیے کہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا کی زندگی گزارے یا دنیا کی تھوڑے سے مال کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ سورہ توبہ سبق نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مردے کی حالت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری حالت، ارے میری ہلاکت آ گئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس یعنی جنات اور انسان کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہیں۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری شریف۔ سبق نمبر 9، طب نبی سے علاج، دودھ پی کر کلی کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ پی کر کلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: منہ میں چکناہٹ باقی رہنا دانتوں اور مسوڑوں کے نقصان دہ ہیں، اسی لیے دودھ پینے کے بعد کلی ضرور کر لیں۔ سبق نمبر 10، لوگوں کو دین سکھاؤ۔ سبق نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، لوگوں کو دین سکھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور دشواریاں پیدا نہ کرو۔ مسند احمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں خیر و برکت رکھے۔ اللہ تعالی اپنی مدد ہے، شامل حال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔